اور وہ ملاقات ہے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول اور چائنا کے وزیر خارجہ وانگ ی کے درمیان۔ بڑی انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہو رہی ہے بھارت اور چائنا کے درمیان، اور یہ ملاقات جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں بہت سے معاملات طے ہوں گے دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی بھارت اور چین کے درمیان۔ 6 مدوں پر بھارت اور چین کے بیچ سمجھوتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے خاص طور پہ پیٹرولنگ ارینجمنٹس کے حوالے سے، اینڈ سب سے بڑھ کے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ انڈینز کے لیے وہ بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو مان سروور یاترا، ٹھیک ہے جی، وہ اب ریزیوم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بھی آنے والے دنوں میں یہ ڈسکس ہوگا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ہمارے اکابرین کیا کر رہے تھے یہاں پہ۔ چین پاکستان کے ساتھ ناخوش کیوں ہے؟ خبر یہ کہ چین نے اپنی نو ویزا لسٹ سے پاکستان کا نام ہٹا دیا، یعنی اب چین جانے والے پاکستانیوں کو ویزا لینا ہوگا۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ چائنیز یہ لینگویج، یہ لہجہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ ڈوول گئے تھے بیجنگ، ٹینشن پاکستان کی کیوں بڑھی؟ یہ چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد ہمیں بطور قوم احساس ہوگا کہ ہم نے اس پورے وقت میں کیا کر رہے تھے۔ یہ سوال، اور میں نے کہا نا سوال اٹھے گا۔ تو انڈیا جو ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ملا ہے کہ چائنیز کی جو گڈ ول ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں آج، اور اس کو چائنا سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چائنا میں 5 سال کے بعد ایک بہت اہم ملاقات آج ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 2019 میں ہوئی تھی ملاقات، اور یہ ملاقات جو ہے یہ جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز ہیں چائنا اور انڈیا کے، ان کے درمیان 2019 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج وہ بیجنگ میں ہو رہی ہے۔ اور وہ ملاقات ہے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول اور چائنا کے وزیر خارجہ وانگ ی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور یہ ملاقات جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں بہت سے معاملات طے ہوں گے دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی بھارت اور چین کے درمیان۔ سرحدوں پہ کشیدگی جو ایل ایس سی کے اوپر تھی اس سے ہٹ کے بھی اس میں میری اطلاع ہے کہ گفتگو ہوگی، اور وہ اس لیے ہونے جا رہی ہے بہت سارے ایشوز پہ، کیونکہ 1 جنوری سے جو برکس ممالک کی صدارت ہے وہ رشیا سے جا رہی ہے برازیل کے پاس، اور اس وقت اس میں ظاہر ہے کہ چائنا، انڈیا اور پاکستان تو اس کا حصہ بنا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں بنا۔ ہم نے شاید کسی کو خوش کرنا تھا کہ ہم گئے نہیں برکس کی طرف۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ کافی سوالات اٹھیں گے آنے والے عرصوں میں کہ کیا معاملات ہوئے اس پورے دور میں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو برکس کا جو برازیل میں ہونے جا رہا ہے پورا 1 تاریخ سے صدارت، تو اس کے بعد مختلف وزرائے خارجہ اور صدور، یعنی برازیل جو ہے وہ حصہ بن جائے گا، آپ سمجھیں کہ فوکس کا۔ دوستو ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہو رہی ہے جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہارڈ ارنڈ پیس، بھارت اور چائنا کے درمیان ایک ہارڈ ارنڈ پیس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے چائنا، اور وہ سننے میں آیا کہ جو پیٹرول ایگریمنٹ ہے، بارڈر پیٹرول ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو لمبا سٹینڈ آف تھا بیسیکلی جس کی بنیاد جسے کہتے ہیں جس کا سلوشن جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ جب نریندر مودی صاحب اور شی جن پنگ ملے تب وہ ہوا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ دے آر کمیٹیڈ کہ فیئر، ریزنیبل اینڈ میوچولی ایکسیپٹیبل فریم ورک جو ہے وہ سیٹل کیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے یہ لانگ سٹینڈنگ بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے بڑی سمجھداری اینڈ ان اے کننگ وے چیزوں کو ریزالو کی ہے، اور وہ کسی قسم کی وہ جسے کہتے ہیں نا جو جنگوئزم آ رہی تھی
ایک طرف انڈیا جو جنگوازم دکھا رہا تھا، لیکن آن دا کنٹریری بیک چینل اپنے جو مذاکرات ہے وہ ٹیبل سے نہیں اتر رہا تھا، ٹیبل سے نیچے نہیں اترا، ٹیبل سے نیچے نہیں ہٹا، اور انہوں نے سوچا کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہی ہے، ضروری ہے۔ ابھی اجیت دوول صاحب اور چائنیز فارن منسٹر وانگ جی جو ہے، انہوں نے یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے خاص طور پہ پیٹرولنگ ارینجمنٹس کے حوالے سے، اینڈ سب سے بڑھ کے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ انڈینز کے لیے وہ بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو مان سروور یاترا، ٹھیک ہے جی، وہ اب ریزیوم ہو جائے گی۔ اور یہ جو بیسیکلی جو مان سروور یاترا جو ہے، یہ ایک ٹرانس بارڈر، ظاہر بات ہے along with the ٹرانس بارڈر ریور کوآپریشن، یہ ایک وہ جو 6 کنسنسس ایریاز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ سو اسی طرح جو ایک نتھولا بارڈر ٹریڈ ہے وہ بھی اب شروع ہوگی۔ سو یہ آپ سمجھ لیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان معاملات کو امیڈیٹلی سالو کرنا ہے۔ اور اس کے اوپر بڑھ کے اگر دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ملا ہے کہ چائنیز کی جو گڈ ول ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اجیت دوول صاحب، جب وہ چائنا گئے تو ان کو چائنا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ہان جینگ، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جو اسپیشل ریپریزنٹیٹو ہیں، ان کی میٹنگ، فیصلے لینا اور پرائم منسٹرز کی پیچھے سے سپورٹ موجود ہونا اور اس چیز کو فائنل کرنا کہ جی فیئر، ریزنیبل، میوچلی ایکسیپٹیبل سلوشن جو ہے وہ دونوں ملکوں کو ملے گا، یہ ایک جسے کہیں گے نا، اس کو تمام دنیا بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی ہے۔ جو مسئلہ 2020 میں جسے کہتے ہیں نا پرابلم بنا تھا ویسٹرن سیکٹر کے اوپر، انڈیا چائنا بارڈر کے اوپر، وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اکتوبر 2024 میں 4-5 سال کے گیپ کے بعد وہ اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں۔ اور دونوں جو اسپیشل ریپریزنٹیٹو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیس اینڈ ٹرنکویلٹی، دونوں اسی کی بات کر رہے ہیں۔